گوری کا بڑا بیٹا جو کہ بہت آلسی تھا وہ سارا دن گھر پر سویا رہتا تھا۔ جگو بیٹا تم دن بھر گھر پر سوئے رہتے ہو اور تمہارے پتا کے پیسوں سے گھر کا گزارا نہیں ہو پاتا، آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں بھیا تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے پرانی کاپی کو دوبارہ یوز کرنا پڑتا ہے، اگر تم کوئی کام کرو تو میں نئی کاپی خرید سکوں گا اور اچھے سے پڑھائی کروں گا اور بڑا پکشی بنوں گا۔ اگر تمہارے پاس کاپی نہیں ہے تو جاؤ اور جا کر کام کرو اور کاپی خریدو، مجھے یہ سب مت سناؤ۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھلا اپنے چھوٹے بھائی سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ ماں اب اس کے پاس کاپی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ جا کر کام کرے اور کاپی خریدے۔ بگو ابھی صرف 4 مہینے کا ہے، وہ بھلا کام کیسے کرے گا؟ ابھی تو اس کے کھیلنے کے دن ہے، کام تو آپ کو کرنا چاہیے، آپ اس کے بڑے بھائی ہو۔ بس ماں آپ ہر بار مجھے ہی بولتی ہو، بگو کو تو کچھ کہتی ہی نہیں ہو، ہر بار اسے چھوٹا بول کر معاف کر دیتی ہو۔ بیٹا میں بس یہ کہہ رہی ہوں تم کوئی کام نہیں کرتے ہو، تمہارے پتا کے پیسوں سے گھر نہیں چل پاتا ہے، اگر تم کوئی کام کرو تو ہم اچھے سے زندگی بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو آج سے میں گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر جگو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میں تو اس لڑکے کو سمجھا کر تھک گئی ہوں، جب دیکھو ماں مجھے ہی سناتی رہتی ہے، بگو کو تو کچھ کہتی ہی نہیں ہے، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شام ہو جاتی ہے اور گوری کا پتی کام کر کے گھر واپس آ جاتا ہے۔ ارے آپ آگے، آپ ہاتھ منہ دھو لیجئے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں گوری کھانا مت لگاؤ، میں ابھی آرام کرنا چاہتا ہوں، آج بہت زیادہ کام تھا۔ ارے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کل کام پر مت جائیے گا، آپ کل دن بھر آرام کیجیے گا۔ نہیں گوری ایک بہت بڑا کام آیا ہے، جنگل کے مکھیا کا گھر بنانا ہے، انہوں نے تو ایڈوانس پیسے بھی دے دیے ہیں، اب اگر میں کام پر نہیں گیا تو مجھے زیادہ پیسے ادا کرنے ہوں گے اور کام بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ مگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ دن بھر کام کیسے کریں گے؟ ارے گوری یہ سب چھوڑو، جگو کہاں ہے؟ دکھ نہیں رہا، کہاں گیا ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، جگو مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے اور کہنے لگا کہ آج کے بعد وہ کبھی کھانا نہیں کھائے گا۔ اوپر والے اب یہ کون سی نئی مصیبت ہے، میں ابھی اسے ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ نہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جاتی ہوں۔ رات ہونے والی ہے، تمہارا باہر جانا سرکشت نہیں ہے، میں جاتا ہوں، تم بگو کا خیال رکھو۔ ٹھیک ہے سنبھل کر جائیے گا۔ گوری کا پتی کالو کوا جگو کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ نہ جانے جگو کہاں ہوگا، اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں، رات بھی ہونے والی ہے۔ پھر جگو اسے ایک پیڑ پر دکھائی دیتا ہے۔ وہ رہا، مجھے مل گیا۔ کالو کوا جگو کے پاس آتا ہے۔ پتا جی آپ یہاں؟
जग्गू बेटा चलो घर, रात होने वाली है। नहीं पिताजी, मैं घर नहीं जाऊंगा। बेटा तुम्हारी माँ ने मुझे सब बताया है, छोड़ो ये सब बातें, चलो घर। माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। जग्गू अपने पिता की बात मान लेता है और वो दोनों घर आ जाते हैं और दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बस इतने ही चावल बचे थे, थोड़े से चावल और हैं जो मैंने सुबह के लिए रख दिए हैं। घर में ना ही राशन है और ना ही पैसे। गौरी तुम चिंता न करो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। फिर वो सारा परिवार सो जाता है। सुबह हो जाती है, सब उठ जाते हैं, मगर जग्गू के पापा कालू कौवा अभी तक अपने घोंसले में ही थे। जग्गू की मम्मा गौरी कालू को जगाती है, मगर कालू कुछ बोल नहीं रहा था। वो तो हिल भी नहीं रहा था क्योंकि जग्गू के पापा मर गए थे। ये देखकर सब रोने लग जाते हैं। सब बहुत उदास थे। फिर दूसरे दिन जग्गू अपनी माँ से कहता है, माँ आज से पापा की जगह मैं काम पर जाया करूँगा। ऐसा कहते हुए जग्गू अपने पापा का कुल्हाड़ा उठाकर काम पर निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था कि उसने बहुत देर कर दी। अगर वो अपने पिता के जीते जी काम में अपने पिता की मदद करता तो आज उसे कोई पछतावा न होता। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा का हर कहना माने, उन्हें तंग न करें, क्योंकि जब वो छोड़कर चले जाएंगे तो फिर उनकी बहुत याद आएगी।